كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة يا شيخ عبد القادر شين لله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا شیخ عبد القادر شین اللہ. سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ بہت دور دور سے آئے. آج حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی اور ایران پیر دستگیر میرا جی محی الدین ان کے عرس مبارک میں تشریف آئے ہیں. وہ آپ کو خود فیض دیں گے. جو لوگ آئے ہیں ان کی تمام نیک جائز دلی مرادیں وہ خود پوری کریں گے. اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ایک دفعہ درود ہزارہ اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کریں. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تلاوت کلام پاک. تلاوت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر عرض گزار ہوں کہ جو بزرگ بیٹھے ہیں کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے جو جوان ہیں نوجوان ہیں وہ برائے مہربانی اس حلقے کا حصہ بن جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خبردار بے شک اللہ کی ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. صدق اللہ العظیم. تقریر کا آغاز ہم سے سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب سبحان اللہ 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 اج سے تیرا دیوان کیوں دل اداس سے اس صورت کو ماشاء اللہ بہت اچھا کیا
حافظ صاحب، اب میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ ہمارے دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کی جو مخصوص نعت ہے، حضور جناب حضرت سید ظہور الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یہ تمام بیماریوں سے نجات دیتی ہے نعت، اور ذہنی، جسمانی، دماغی، روحانی، قلبی، جس کو جو بیماری ہے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آج کے دن فیض ملے گا اور لوگ جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے۔ حضور غوث پاک یہی ہیں روحانی طور پر، اور البتہ 11 بھی یہی ہیں۔ انشاءاللہ اپنے دلوں میں اپنی دعاؤں کو یاد رکھیں، آمین۔ یا رسول اللہ شفا ہے بہت بیمار، یا رسول اللہ شفا ہے بہت بیمار، شم سے آیا تنگ اور لاچار، یا رسول اللہ شفا ہے بہت بیمار، روز و شب زندگی ازار کچھ مجھے سوجے نہیں، روز و شب زندگی ازار کچھ مجھے سوجے نہیں، زندگی اپنے سے اپنے سے اس یا رسول اللہ شفا ہے بہت بیمار، یا شفیع النبی میرے گناہوں کو دے دے، یا شفیع النبی میرے گناہوں کو دے دے، سر بس یاد پاؤ، یا رسول اللہ شفا ہے بہت بیمار، یا رسول اللہ شفا ہے بہت بیمار، رحمت للعالمین آیا تیری شان میں، رحمت للعالمین آیا تیری شان میں، رحم ہے حال کر کس نصیف زارا، یا رسول اللہ شفا ہے بہت بیمار، یا رسول اللہ شفا ہے بہت بیمار، جبکہ ہے میرا وسیلہ تو جہاں ذات پاک، جبکہ ہے میرا وسیلہ تو جہاں ذات پاک،
یہ اپنے خوف محشر سے تسلی دار یا رسول اللہ شفا دے بہت بیمار یا رسول اللہ شفا دے بہت بیمار اے ظہور کچھ اور پڑھی اسرار اے ظہور کچھ اور پڑھی اسرار سیدہ تیرا ہوں گے سیدہ تیرا ہوں گے ایک یا بدکار ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫੜੀ ਆਓ شفا دے بہت بیمار یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے شاندار اور نہایت قابل رشک انجام کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان صالح بندوں میں ایک بزرگ شخصیت حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت پیران پیر اللہ تعالیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبد القادر اور کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین ہے۔ آسمانوں میں آپ کا لقب باز شہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے نوازا ہے۔ آپ کی ولادت ایران کے ایک قصبے جیلان میں ہوئی۔ ایک بزرگ نے آپ کی ولادت کے بارے میں خوب فرمایا ہے، یعنی آپ عشق 470 عیسوی میں پیدا ہوئے اور کمال یعنی 91 سال کی عمر پائی۔ اس طرح آپ کا وصال 516 میں ہوا۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو ولادت مبارک کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ جناب سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ تشریف لائے، پورا مکان آپ کے انوار سے روشن ہو گیا، اور حضور صلی والسلام نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو صالح مبارک ہو، آج اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ فرزند عطا فرمایا ہے جو میرا محبوب اور بیٹا ہے۔ یہ شیخ اعظم اور قطب زمان ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ جو تھے السلام کے تمام انبیاء کرام نے بشارت دی کہ سوائے صحابہ کرام اور عزائم کے تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے تابع ہوں گے، اور تمام اولیاء نے ان کی گردنوں پر قدم مبارک ہوگا۔ اور ہمارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ ہوا ہے جو کہ رمضان شریف میں دن کو دودھ نہیں پیتا اور رات کو دودھ پیتا ہے۔ یہ بات ہر کتاب میں لکھی گئی ہے اور آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے۔ حافظ صاحب جی ابو منقبت سنائیں، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ جی یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سرکار کی بارگاہ میں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ابھی بھی جان میں بڑی محبت سے اس کا حکم فرمایا، میں پیش کر دیتا ہوں۔ روک لیتی آپ کے
جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا بے شک یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہیے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے ہزار ڈلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے ہزار ڈلتے ہیں وہ سمجھتے بولیاں سب کی اور وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی تو آوازار مصطفیٰ کو چلے آوازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں آوازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں اور قابل غور ہے کہ یہ کرم ہے حضور کا ورنہ کھوٹے سے اپنی صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ہم تو کل ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہم تو کل ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا بلکہ ہر سہارا گلے لگائے
ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور پر آنے والے عذاب ٹلتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام۔ یار دستے صحیح اسی کدے واسطے کھلوتے ہیں جی پاگل ہو یار تقریر کر رہے ہیں، ایک منٹ ادھر ٹھہر کے ملنا، آپ بھی ملنا، سارے ملنا، میری گل سن، انہوں نے یار سب ملنے میری گل سن، انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات نہیں کے کرنی۔ وقت آپ کی شکل نورانی اور جو کلام اللہ تعالیٰ نے نہیں، مجھے آپ کو یاد مظہر کلمہ شکل دیتا کو ہوں، صفائی بنا کر میں بھیجا۔ کرتا ہوں کچھ۔ حضور غوث اعظم کی وعدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند اجمل پیدا ہوا تو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا، پہلی رمضان سے لے کے اخیر رمضان تک وہ روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اس واقعے نے بہت شہرت اختیار کر لی، اور ایک دفعہ موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو چاند دکھائی نہ دیا تو لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ سید عبدالقادر جیلانی نے دودھ پیا ہے یا نہیں، تو میں نے بتایا میرے فرزند نے آج دودھ نہیں پیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یعنی رمضان شریف کا دن تھا۔ ہمارے شہر میں مشہور ہو گیا تھا یہ۔ سیدنا غوث پاک ابھی ہوش سنبھالنے بھی نہ پائے تھے کہ یتیم ہو گئے، اور آپ اپنے نانا جان حضرت عبدالماسی صاحب کے سائے میں پرورش پانے لگے۔ آپ مادرزاد ولی تھے، آپ کی والدہ یکتائے زمانہ ام الخیر تھی، اور آپ کے نانا جان انتہائی پرہیزگار اور صاحب کرامت تھے۔ آپ کی بہت سی کرامات ہیں، جن میں سے صرف ایک کرامت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابو عبداللہ قذوفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے کچھ ساتھی مال تجارت لے کر سمرقند کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ ایک بیابان میں سے گزر رہے تھے تو ایک اچانک ڈاکوؤں کے ایک بڑے گروہ نے حملہ کر دیا۔ آپ کے مریدین نے اس پریشانی میں اپنے پیر مرشد سے کہا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبدالماسی ان کے درمیان جلوہ گر ہیں، اور ہمارا رب پاک ہے اور بے عیب ہے، اے سوارو تم ہم سے الگ ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ڈاکو منتشر ہو گئے اور بھاگ کر جنگل میں پناہ لی۔ اب ہم متوجہ ہوتے ہیں، حضور کو تلاش کیا مگر وہ آپ کو کہیں نہ پایا۔ پیر بھائیوں یہ واقعہ بیان کیا، وقت بتایا تو سب نے کہا اللہ کی قسم حضرت اس وقت ہمارے درمیان میں تھے اور ہم سے غائب نہ ہوئے۔ حضور میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ جی میں منقبت پیش کر رہا ہوں۔ ابھی ایس ایچ او متعلقہ تھانہ پچھلا آپ تشریف لائے ہیں، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے ایک حکم نامہ ہے کہ برائے مہربانی یہ ٹینٹ کے باہر جن لوگوں کی بائکس کھڑی ہیں، موٹر سائیکلیں، وہ ذرا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے مہربانی فرمائیں اور اپنی بائکس جو ہے وہ دروازے کے پاس بائک کھڑی کرتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، جس کی بھی بائک ہے شاہ صاحب ملاقات کر لو، شاہ صاحب کو موٹر سائیکل بار پار کر کے آئے، بڑی مہربانی۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن
میں تو پنج کا غلام ہوں میں فقیر خیر ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਕਟ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸਕਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਲੰਗਰ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ مجھے عشق ہے تو خدا سے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے مہک صدا جو میں نالوں تیرا جھوم کے میں تو پنج کا غلام ہوں میں تو پنج کا غلام ہوں میں تو پنج کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمر سے ہے میں تو پنج کا غلام ہوں میں تو پنج کا غلام ہوا کیسے ابھی ٹھہر جائے ایک منٹ صرف ایک میری بات کی بات اگے تھی ہو گئے ہیں اگے ہو نہیں گئے ہوگی کوشش خدا جنہیں باپ سلسلہ کہے ہوگی میں تو میں تو پنج کا غلام ہوں میں تو پنج کا غلام ہوں میں تو کل بھی کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام میری جد بھی ان کی غلام میں غلام ابن غلام میں تو پنج کا
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا کلام. حضور غوث پاک کی تعلیم کا آغاز. حضور غوث پاک نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا اور ابتدائی کتابیں پڑھ لیں. اس کے بعد جلان کے مدرسے میں داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کرتے رہے. سید حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں مادر ذات ولی تھا. جب میں مدرسے جاتا تو فرشتے میرے لیے جگہ بناتے اور بچوں کو کہتے ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے اس کو راستہ دو. سبحان اللہ. اور آج ان کے اس مبارک میں ہم بیٹھے ہیں. انشاءاللہ حضور غوث پاک ہماری سب نیک جائز دلی مرادیں پوری فرمائیں گے اور سب فیض لے کے جائیں گے ان کا صدقہ انشاءاللہ. حافظ صاحب آپ کو وہ آتی ہے نعت ایک خواب سنانا؟ جی آتی ہے. جی وہ پڑھ دیں. یہ ایک درخواست ہے جو موٹر سائیکلوں پہ آئے ہیں یا گاڑیاں اندر لائے ہیں مہربانی کر کے وہ باہر کھڑی کر دیں. جی بالکل. ادھر پولیس آ رہی ہے بار بار اور وہ اندر پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ گاڑیاں موٹر سائیکلیں باہر کھڑی کر دیں. بڑی مہربانی ہوگی اور اس کو تالا لگا کے لاک کر کے آئیں کھلی نہ چھوڑیں. اور بالکل ساتھ جو ہے نا وہ پارکنگ ہے. ماری جاتا کنی جگہ ہے. جی آپ سب سنائیں. ابھی جان ہو گیا. یہ بڑا خوبصورت کلام اور شاید بی بی جان کو یہ بھول گیا ہے کہ میں نے یہی نعت پڑھی تھی تو آپ نے مجھے عمرے پر بھیجا تھا. کہیے ذرا سبحان اللہ. مجھے یاد ہے. ہاں بالکل. اللہ پاک آپ سب کو حضور غوث پاک کے اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کو اسی رمضان مدینہ پاک کی حاضری. آمین آمین مل آمین. کر محبت سے پڑھیے گا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں ایک خواب سناواں آقا دا محلہ جویں عرش مولا کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے. او کرما پلکانت چمدا جا ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے ایک حاجی کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑا نمازاں میری پہنچ جتھوں تک میں دیا نیازاں
رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں آقا دا ویڑا پلکاں دی باری دل کرے گزارا اوتھے عمر میں ساری کعبے دے چکر میلے پج پج کے بیگ جے چمے آرج رجے میرے سر تے رب نے کیتیاں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سونا گل سندا سب دی میرے ربل دی چادر اتے داغ ہزاراں کسمان سے آجا تیرے کرم مبارا کیڑے منہ لنگر لے جا کے ڈیوٹی نہ کرنا مینوں آندی بہت حیا ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں چپ کر کے بیٹھ گیا روزے دینے ہویا نور دا چانن میرے دل دے پھر سپنا ٹوٹیا او کچی کلی میں رو پیا صادق میری اکھ کیوں کھلی بس پھر آقا سدیا سنتے پھر آقا سدیا سنتے کوئی دل دیا پوریا چاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا کلام انشاءاللہ دعا حافظ صاحب نو میں تکلیف دیا ایک میں ہی نہیں قربان ان پر زمانہ ہے حضور غوث پاک کے لیے جی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ
لگانا ہے ایک محل نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے وہ کون ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا سیدہ کا وہ بابا ہے حسین کا نانا ہے نبی علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں ارے ان کے باپ اور نانا کی شان کیا کہنا جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں سیدہ کا وہ بابا ہے حسین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے کتنے لجپال ہیں کہ پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا ہے ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا امت کو بخش دے میرے ابا کی اے خدا سمجھوں کہ مجھ کو مل گیا بدلہ حسین کا ہے نسل شریفوں کی لجپال گھرانہ ہے اللہ کے نور سے روشن ہے پنجتن مصطفیٰ علی فاطمہ حسین و حسن ہے نسل شریفوں کی لجپال گھرانہ ہے خود رب کہا جبریل
لگا جھنڈا محبوب کی آمد ہے دنیا کو دکھانا ہے ساری جگہ کی آمد ہے دنیا کو دکھانا ہے محروم ہے کرم اس کو رکھیے نا سارے مل کہ جیسا ہے نصیرہ سایہ تو پرانا ہے ایک مہی نہیں ان پر قربان زمان ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا کلام. یہ طاہر سبحانی کون ہے یہاں پہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے نعت پڑھنی ہے؟ یہ آپ ہیں؟ چلے پڑھ لیں اجازت ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بتایا اپنو حالاں دا بتایا اپنو حالاں دا بندیاں نو نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. خدا جب تجھ
ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ اور تڑپتا ہے یہ میرا دل اور پرستی ہے بہت آنکھیں تڑپتا ہے یہ میرا دل اور پرستی ہے بہت آنکھیں بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ اماں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا پڑھا طاہر شاہ صاحب نے. اچھا اب میں حافظ صاحب کو زحمت دوں گی. وہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. ماشاءاللہ آج سے مقدس ہے پیر پیرا حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا اور سب مناجات بھائی نا او اگے چلے جاؤ ادھر رستہ باپ مہربانی. یہ پیر سید عمران محدود العزیز صاحب آپ کا بھی بڑا رحمت اللہ علیہ کا بھی بڑا یہ پسندیدہ کلام تھا. بابا جی او کرسی پئی ہے تسی تو کرسی تے بیٹھ جاؤ آؤ نا تسی بزرگ ہو او کرسی پہ خالی پئی ہیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا سفر دو میرا خالی کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سب کا کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو ورنہ رہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ رہے گی دنیا کے شاہدہ پھرتا ہے مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا اور میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے بولو میرا بنے ہیں دولہا دیکھو میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی سب اولیاء براتی داتا پیا براتی مور خواجہ پیا براتی کیا خوب ہے سرکار غوث اعظم نظر کرم دارا سرکار غوث اعظم ادارا بولو سرکار غوث اعظم اور یہ ادا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے کہ وہی آ گئے مدد کو انہیں جس جگہ پکارا وہی آ گئے مدد کو انہیں جس جگہ پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا یہ تیرا کرم ہے میرا کہ بلا لیا پر یہ تیرا کرم ہے میرا کہ بلا لیا کہاں روسیا فریدی کہاں تمہارا
काला शीख का कलाम सरताज पीरा हाफिज साहब वो पढ़े इनाम और न्याजी ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹ ਰਿਹਾ ਪੱਕੇ ਚਲਾਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਵੀ सरताज पीरा कुतुब जहां मीरा मुहियुद्दीन शेख ज़मानी सरताज पीरा कुतुब जहां सरताज सरताज पीरा कुतुब जहानी सरताज पीरा ਕਿ ਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦੇਖਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ इलेक्ट्रिशियन कड़ा भला थे सोच के लगे सरताज पीरा कुतुब जहानी
نہانی سرتاج پیرا قطب جانی سرتاج پیرا قطب جانی میاں محی الدین شیخ زمانی سرتاج پیرا قطب اب میں سید شاہد محی الدین صاحب سے التماس کروں گی کہ وہ حضور غوث پاک کے بارے میں کچھ فرمائیں اور ان کی کرامات کے بارے میں فرمائیں. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اچھا کوئی میں پوچھنا انہیں پوچھنا چاہنا ہوں کس ٹائم بہت سی کیونکہ کچھ لوگ آ رہے ہیں بند میں باہر جاؤں ادھا گھنٹہ زیادہ تو زیادہ کیونکہ خطاب اس تو بعد ایک نو کلام ہو